السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا لفظاً ترجمہ ہم پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالی ہم سے کیا کلام فرما رہے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، ربکم تمہارا، الذی، وہ ذات، وہ ہستی، جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہیں۔ یہ لفظاً ترجمہ پڑھنے کا یہ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز ازبر ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، اور آپ کو بامحاورہ ترجمے کی بھی سمجھ آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا یہ جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، ایک کلیئرٹی حاصل ہوتی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ نمبر 21 ہے، جہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ پیدا کرنے والی تو ہستی وہی ہے جو تم سے پہلے تھے یا جو تمہارے بعد آئیں گے، سب کو اسی نے پیدا کیا، تو پھر کیوں نہیں اس رب کی عبادت کرتے؟ یہ دنیا کے تمام بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک بہت بڑی دعوت ہے، دعوت عام ہے کہ اے لوگو، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ۔ وہی جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز، ہر سائنس لڑا کے دیکھ لو، تمہیں یہ دی اینڈ یہ چیز، یہ حقیقت تمہارے پر آشکار ہو کر رہے گی کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پھر پیدا کرنے کا حوالہ دے کر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اسی کی عبادت کی طرف لوٹاؤ، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ جس نے جعلا، پھر قرآن پاک کا یہ بہت پیارا اسلوب ہے کہ کائنات کی تمام نشانیوں، اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو اس میں کائنات کے جو کھلا ہر آنکھ جو دیکھ رہی ہوتی ہے اس نشانی کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اللہ دی، وہی ذات جس نے جعلا، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش یعنی بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، یعنی آسمان کو اوپر چھت کے طور پر آپ کے اوپر کیا اور زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا۔ وانزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، تو نکالے، بھی اس سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا، پس نہیں، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، انداداً، شریک، وانتم تعلمون، اور تم اس حقیقت حال سے واقف بھی ہو۔ وان کنتم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک، مما، جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا۔ اب اس کلام کے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں سے، کائنات کے پھلوں سے، بارش سے، آسمان، زمین، یہ تمام نشانیوں کا تذکرہ فرما کر وہاں سے اپنی بات کو، اپنے سلسلہ کلام کو جوڑا، کس چیز کے ساتھ؟ اس کلام کے ساتھ۔ اس کلام کے بارے میں جو شک میں اگر کوئی مبتلا ہو تو فَأْتُوا، لے آؤ، بِصُورَةٍ، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا، اور بلا لو، شُہَدَاءَکُم، اکیلے نہیں، بلا لو سارے حمایتیوں کو، شُہَدَاءَکُم، اپنے گواہوں کو، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے فَاتَّقُوا، ڈرو، النَّارَ، آگ سے، الَّتِي، جس کا، وقودھا، اس کا ایندھن، الناس، لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرتے کیوں نہیں جس کا ایندھن ہی انسان ہوں گے اور پتھر، یعنی یہ جو بت جن کی جو پوجا کی جاتی ہے وہ بھی انسانوں کے ساتھ، ان کے بت جن کو وہ پوجا کرتے تھے وہ بھی ساتھ ہی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من سے، تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، روزی کو، ان کو دیا جاتا ہے، منہا، اس سے، من سے، ثمرات، کوئی پھل، رزقاً، کھانے کے لیے، قالوا، وہ کہتے ہیں، ھذا الذی، یہی ہے وہ، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، فاوتوا، اور دیا گیا، بہ، اس سے، متشابہاً، ملتا جلتا،
اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی ظاہر فرما دینا چاہتے ہیں کہ جب جنت میں بھی ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا اہل ایمان کو جو نیک لوگ تھے، نیک عمل کرتے رہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ انگور ہی ہے، مطلب دنیا میں بھی انگور کھایا، دنیا میں آم سیب یہ سارے پھل انار کھایا، لیکن وہ ظاہری صورت دے کر کہیں گے کہ یہ دنیا میں بھی ہم نے انار کھایا تھا، انگور کھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صورت میں صرف ملتے جلتے ہوں گے، ذائقے میں ملتے جلتے نہیں ہوں گے۔ وہ ذائقہ جو جنت کے پھلوں میں ہے وہ ایسی دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، دنیا کے کسی پھل میں وہ ذائقہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجٌ مطہرۃ پاکیزہ بیویاں ہوگی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ آزمائش کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جوڑ کچھ ایسے بنا کر ان کو پھر توڑا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ درست کیا ہے جوڑ اور کیا چیز ایسی تھی جو ان میں مشترک نہیں تھی اور ان کا جوڑ درست نہ ہوا۔ تو لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ان کو پاکیزہ ہی بیویاں عطا ہوں گی تاکہ ان سے سکون اور مسرت حاصل کر سکیں۔ وَهُمْ فِيهَا اور اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا کہ وہ پیش کرے، ٹھیک ہے، یضربا پیش کرے، مثلا مثال ما جو بعودتاً مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی یا حقیر یا اس سے بھی ادنا چیز، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو بہرحال وہ لوگ جو آمنوا ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا بہذا اس مثال سے، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یعنی کہ وہ تو یہی چیز ڈھونڈتے رہتے ہیں کافر لوگ بھی، اللہ تعالیٰ کو اس سے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتے ہیں مچھر کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کیا اس سے بھی بڑھ کر مثالیں بیان فرمائیں اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ یضل بہ کثیرا اس سے گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو، ویہدی اور ہدایت بھی دیتا ہے بہ اسی کے ساتھ کثیرا بہت سارے لوگوں کو، یعنی کہ یہ ہدایت اور گمراہی کا ایک پیمانہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو بھی بیان کرے اس پہ ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن جو گمراہی میں جاتے ہیں وہ مزید گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دل ایسا ہونا چاہیے جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، جو قبول کرنے والا دل ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں قبولیت اور ہر بات میں نشانی ایمان والے ہی صرف ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اس سے گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان ہیں، پہلے ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہی وہ غلط کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ چیز غلط سائٹ پر لے کر جاتی ہے۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، جن کو اللہ کے عہد کی فکر نہیں ہے، عہد اللہ اللہ کا وعدہ، من سے بعد میثاقہ اس کے بعد کہ وہ پکا بھی ہو چکا، میثاقہ ہی اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی ہی اس کا، ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، وہ تعلق کاٹتے ہیں جس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، وَيُفْسِدُونَ اور فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون تو کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں خود خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کے عہد کو توڑیں گے، اللہ کے جن چیزوں کا اللہ جوڑنے کا حکم دیا وہ تعلق کاٹیں گے، تو پھر کیا ہے ان کا نقصان اپنا ہی ہوگا۔ کیف تکفرون باللہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آ گیا، اس رکوع میں تقریباً شروع سے لے کر آخر تک آپ یہی چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اپنی ہستی کا جو ہے یقین ایک مومن کے دل میں بھی پختہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک غیر مسلم اور پوری دنیا کے جو کفر ہے ان کے دلوں میں بھی یہ چیز ڈالنے کی کوشش کی، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کر ممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم جانچ پڑتال کر کے دیکھ لو، دنیا کو دیکھ لو، پھر کے دیکھ لو، اپنے اندر دیکھ لو، تمہیں ہر چیز اس بات کا پتہ دے گی کہ اللہ کی ذات ہے اور واحد ہے۔ کیف تکفرون باللہ کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا، وکنتم اور تم تھے امواتا مردہ فاحیاکم تمہیں اس نے زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب یہ زندگی ایک موت تھی جب ہم عالم ارواح میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا میں زندہ کیا، پھر ہمیں یہاں سے مارے گا تو قبر میں لے جائے گا، قبر میں ثم یحییکم ایک زندگی ہے، سارے لوگ وہاں مومنین جو ہیں صالحین سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ صرف ہماری زندگی جیسی زندگی نہیں ہے لیکن وہ ایک بھرپور زندگی ہے، ان کی میل ملاقاتیں ہیں، ان کی باتیں ہیں،
وہ ایک بھرپور زندگی ہے جس کا آپ احادیث میں بھی ذکر سنیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، یا اس طرح کے مختلف واقعات آپ کو احادیث میں ملتے ہیں۔ پھر ثم کا جو لفظ ہے یہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے، ثم وقفے کو، ڈیوریشن کو بیان کرتا ہے کہ ثم پھر، یعنی کہ ایک پھر وقفہ آئے گا، موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے وہ گزر جائے گی، ثم الیہ ترجعون، پھر حشر کے لیے تمہیں اٹھایا جائے گا، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ آخری آیت مبارکہ ہے الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، تم پیدا کیا، ما فی الارض، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سب کا سب، ثم پھر استویٰ، اس نے توجہ فرمائی، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو ان کو درست کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمانی دروں میں، 7 آسمانی طبقات بنا دیے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہمارا آج کا روح یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم نے پڑھا کائنات میں، اور اس قرآن پاک کی کلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دعوت کا ذکر کیا جو ہر ایک کے لیے دی گئی، جو نہ ماننے والے ہیں، جو شک کرنے والے ہیں کہ اس جیسا کوئی بھی صورت ہی بنا لاؤ۔ تو اس طرح اس کلام کے اوپر بھی مہر ثبت کر دی سچائی کی، اور اپنی ذات کے اوپر بھی کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ فرما کر اپنی ذات کے اوپر بھی یہ مہر ثبت کی کہ وہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اسی کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور اس کا انکار کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔